رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے غزوہ تبوک کے لیے مالیے کی فراہمی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دی، خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو ہم نے اس سے قبل ذکر کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیش بہا آمدنی جو بھی سرمایہ تھا اس میں سے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جتنا سرمایہ تھا، جتنی جمع پونجی تھی، اس میں سے آدھی پونجی، آدھا سرمایہ غزوہ تبوک کے لیے پیش کر دیا حضور کی بارگاہ۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کا پورا سرمایہ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ ایسے ہی مالدار صحابہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان لوگوں نے بھی اپنا سرمایہ، اپنے سرمایے میں سے بہت سا مال غزوہ تبوک کے لیے پیش کیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار صحابی تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، یعنی وہ صحابہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ایسے 10 صحابہ کا نام آتا ہے، اس میں سے وہ 10 صحابہ میں سے 4 تو خلفائے راشدین ہیں، اور باقی 6 ہیں، وہ 6 میں سے ایک عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مالدار صحابی تھے، اچھی تجارت تھی، اچھا بزنس تھا ان کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لشکر کا 1/3، مسلمانوں کا لشکر جتنا تھا اس کا 1/3 یعنی 1/3 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے 1/3 حصے، 1/3 حصے کے لیے اسلحہ، مالیہ، ان کا خرچ آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے سواری کے جانور دیے، ہتھیار دیے، اور زرہ جو ہوتی ہے وہ دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ اپنی آستین میں کچھ دینار لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے سامنے وہ دینار اپنی آستین میں سے نکال کر ڈال دیا، اور وہ 10,000 دینار تھے۔ دینار یعنی سونے کے سکے، سونے کی اشرفیاں، 10,000 دینار تھے، حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دیا۔ حضور ان دیناروں کو لے کر الٹ پلٹ کر اور اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی، اللہم ارض عن عثمان فإنی عنہ ارضٍ فإنی عنہ راضٍ۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عثمان سے راضی ہو جاؤ، اے اللہ
عثمان سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پروردگار تو راضی ہو جا، بے شک میں بھی عثمان سے راضی ہوں۔ حضور نے یہ دعا فرمائی، اور حضور نے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان، اے عثمان اللہ تمہاری مغفرت کرے، اس دولت پر جو تم نے اپنے پاس پوشیدہ رکھی اور جو تم نے علانیہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل کر لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عثمان کوئی عمل کر لے، اب عثمان کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی، یہ خوشخبری دی کہ عثمان جو چاہے عمل کر لے، کچھ نہیں ہوگا عثمان۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت خوشخبری دی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اسی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، اس کے علاوہ اور 6 صحابہ ہیں، اس میں ایک عبد الرحمن بن عوف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 200 اوقیہ چاندی اس غزوے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور اس کے علاوہ جتنا ان کے پاس مال تھا، وہ مال کا انہوں نے آدھا حصہ کیا، جتنا بھی سونا، جتنا بھی چاندی، جتنا بھی اور جو چیزیں تھیں وہ سب آدھا آدھا انہوں نے بھی کیا، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، انہوں نے بھی آدھا آدھا کیا، اور آدھا غزوہ تبوک کے لیے اللہ کی راہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں یہ لے کر آئے، حضور دیکھے تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، بارک اللہ لک، اللہ برکت دے تیرے لیے، فیما انفقت و فیما ابقیت، اے عبد الرحمن جو بھی تو نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس میں بھی برکت دے اللہ تجھے، اور جو تو نے تیرے پاس باقی رکھا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عیال کے لیے، وہ بھی اس میں بھی اللہ تجھے برکت دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اور حضور کی دعا تھی، حضور کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے ان کے مال میں بہت برکت دی۔ آپ نے 4000 درہم ایک مرتبہ خرچ کیے، اور ایک موقع پر 40,000 دینار خرچ کیے۔ ایک موقع ایسا آیا تو ایسے موقع پر آپ نے 40,000 دینار خرچ کیے۔ پھر ایک موقع آیا تو 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں آپ نے دے دیے، اور ایک موقع آیا تو پھر آپ نے 500 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے، اور آپ کا انتقال، آپ کا وصال 41 ہجری میں ہوا، 41 ہجری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے ہوئے تھے 30 سال بعد حضور کا وصال، حضور دنیا سے رخصت ہوئے پردہ فرمائے 11 ہجری میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا 41 ہجری میں۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے وصال سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے
اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی، حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، شاید اسی حدیث پر یہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارا مال تم جو کماتے ہو وہ نیک لوگ ہی کھائیں، تم جو کماتے ہو وہ تمہاری کمائی صرف نیک لوگ ہی کھائیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مال سے، میرا جو بھی پیسہ رہے گا، میرے پیسے سے جو بھی بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ کون؟ جنہوں نے غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں، اسلام کی پہلی جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت، 313 جو صحابہ تھے، جو بھی بدری صحابہ اس وقت بقید حیات سے تھے، وہ بدری صحابہ میں ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں، ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے۔ انہوں نے وصیت کی تھی اپنے مال میں سے، اپنے ترکے میں سے، اپنے جو بھی انہوں نے چھوڑا ہے اس میں سے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو، ایک مسئلہ شرعی آپ کے گوشے گزار کر دوں، آپ کی معلومات کے لیے ذکر کر دوں۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے وصیت کیا تو اس کو وصیت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی لمٹ ہے، حد ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرا پورا مال ان کو دے دو، میرا پورا مال وہ مدرسے کو دے دو، وہ مسجد کو دے دو، نہیں کر سکتے ایسی وصیت اگر کیے بھی تو قابل قبول نہیں ہے، ناٹ ایکسیپٹیڈ، ایسی وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ پھر وصیت کرنے کی اجازت بھی ہے، تو وصیت اپنے مال کے 1/3 سے کی جا سکتی ہے، اور ایسی وصیت کیے بھی تو 1/3 تک کی وصیت قبول کی جائے گی، باقی جو 2 حصے بچیں گے، پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصے میں سے جو وصیت کیے اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، باقی جو 2 حصے ہیں وہ ان کے ورثہ میں تقسیم ہوں گے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان میں تقسیم ہوں گے، بچے نہیں ہیں، ماں باپ ہیں، ماں باپ میں بھی تقسیم ہوں گے، بچے نہیں ہیں، تو بھائی بہن ہیں تو بھائی بہن میں تقسیم ہوں گے۔ ایسا وصیت کے بارے میں اسلام کی یہ احکام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ وصیت کر دی تھی تو وصیت صرف 1/3 تک، باقی کے جو ہیں 2/3، باقی کا جو 3 میں سے 2 حصے جو باقی ہیں وہ 2 حصے ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ اب ورثہ میں کون کون زندہ ہے، کون کون ہے، وہ اس حساب سے کس کو کتنا ملنا ہے جامع نظامیہ میں پوچھ لینا، وہ لوگ بتا دیں گے، وہ اس کو تقسیم۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیکھا کہ اس وقت کیا، اگر آج کے زمانے میں بھی دیکھا جائے، مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ اگر سارے انسانوں میں اگر دیکھا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، وہ سارے انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں۔ بعض لوگوں کو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام افضل دکھتے، یونس علیہ السلام افضل دکھتے، لیکن حضور نے فرمایا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ توریت پڑھ رہے تھے، حضور ان کو دیکھے، حضور ناراض ہوئے، چہرے پر غصے کے آثار ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھ سکے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، حضور کو نہیں دیکھتے کہ حضور کے چہرے کے آثار کیا ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھے، توریت بند کر دی ہے،
اور عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے پر راضی ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر اس وقت موسیٰ بھی رہتے، موسیٰ بھی اگر اس وقت زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر، مجھے فالو کرے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اب آپ بتلائیے سب سے افضل کون ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہوئے یا حضور ہوئے؟ بعض لوگوں کو یہاں پر کیا ہے، شک ہے۔ یہ ان کے عقیدے کی خرابی ہے، ایمان کی خرابی ہے، یہ ان کے ایمان کی خرابی ہے۔ ہمارے لیے سب سے افضل اللہ کے بعد اگر کوئی ہے، ہمارے آقا حضور ہیں، سرکار ہیں، اور حضور کے بعد انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو بکر کے بعد عمر ہیں، عمر کے بعد عثمان ہیں، عثمان کے بعد علی مرتضیٰ ہیں، اور ان کے بعد جو میں نے 6 عشرہ مبشرہ، 10 میں سے یہ 4 خلفائے راشدین ہوئے، اور باقی 6 جو عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ ہیں۔ اور پھر یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے بعد بدر والے صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، 313 جو صحابہ تھے وہ صحابہ۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ درجے کے لحاظ سے، افضلیت کے لحاظ سے ایسا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے ترکے میں سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں، اور اس وقت 100 بدری صحابہ زندہ تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد 100 بدری صحابہ زندہ تھے، تو 100 بدری صحابہ کو ہر ایک کو 400 دینار دیے گئے۔ صحابہ، افضل صحابہ جو ہیں، انہوں نے ان کے لیے وصیت، اور اس کے علاوہ اتنا سونا، اتنا ورثہ انہوں نے چھوڑا کہ ان کے سونے کو کلہاڑیوں سے توڑنا پڑا بانٹنے کے لیے۔ اور 4 ان کی بیویاں تھیں، انتقال کے وقت 4 بیوائیں تھیں، اور ہر بیوہ کے لیے 80,000 دینار ملے، 80,000 سونے کے سکے ملے وراثت میں۔ اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی، میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے جو دعا فرمائی تھی کہ بارک اللہ لکا، اے عبد الرحمن، اللہ برکت دے تیرے لیے، فیما انفقت و فیما ابقیت، جو بھی تو نے خرچ کیا اور جو بھی تو نے باقی رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض صحابہ جو تھا خیرات کرتے گئے، حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کیے، عورتیں اپنے زیورات لا کے دے دیں، اور بعض صحابہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی میں ایک ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دیکھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے، غزوہ تبوک کے لیے دینا چاہتے تھے۔ ایک یہودی کے پاس گئے، جا کر بولے کہ میں تیرے پاس اگر کچھ کام ہے تو میں کام کروں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کنویں سے پانی نکالو، باولی سے پانی نکالو، پانی نکال کر میرے باغ کو، کھیت کو، جو بھی ہے سیراب کرو۔ رات بھر پانی نکالتے رہے اور سیراب کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی، ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، تو یہودی نے مزدوری کے طور پر، اجرت کے طور پر 2 صاع کھجور دیے۔ 2 صاع 5 یا 6 کلو کا ہوتا ہے۔ اتنے کھجور آئے تو 1 صاع ان کھجوروں میں سے آدھے کھجور اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، اور آدھے کھجور حضور کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیے کہ میرے پاس یہ ہے جو میں نے رات بھر محنت کی، اور یہ غزوہ تبوک کے لیے قبول فرمائی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم نے 10 لاکھ دے دیے، ہم نے 2 لاکھ دے دیے، ہم نے 3 لاکھ دے دیے، بہت بڑا تیر مار لیا۔ نہیں، یہاں پر صرف کیا تھا، 5-6 کلو کھجور تھے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آدھا اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، آدھا۔ آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا تھا، آپ کی آمدنی کتنی ہے، اس میں سے پرسنٹیج نکالیے، یہ تعمیر کے کام میں لگائیے، کچھ بھی پرسنٹ نکالیے۔ نہیں میں 1 لاکھ دے رہا ہوں، 2 لاکھ دے رہا ہوں، نہیں، آپ کی آمدنی کتنی ہے، کتنے گھر ہیں، ان گھروں کے کتنے کرائے آتے ہیں اور کیا کیا ہیں، اس کی کتنی آمدنی آتی ہے، اس آمدنی کا پرسنٹ نکال کر یہ تعمیر کے لیے لگائیے، یہ کام بہت ضروری ہے۔ یہ صحابی ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، اور صحابہ دوسرے بھی صحابہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا کرے، آدھا دے دیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرے، آدھا دے دیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے، پورا دے دیے۔ یہ لوگ پرسنٹیج نکالے۔ تو اب جو منافق تھے، کون منافق تھے، وہ منافق مذاق اڑانے لگے کہ یہ 2.5 کلو 3 کلو کھجور، اللہ کو یہ 2.5 کلو 3 کلو کھجور کی ضرورت ہے، منافق مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، جو خوشی سے اپنے صدقات خرچ کرتے ہیں، منافقین ان کو تانا دیتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ ان کو تانا دیتے، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو خرچ کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا، اور وہ خرچ کر رہے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کے مذاق کو ان کو بدلہ دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا لا کر اللہ کی رسول کی بارگاہ میں پیش کرے تو منافقین بولے دکھاوے کے واسطے لائے، ریاکاری کے واسطے لائے۔ اگر کوئی ایسا بول رہے ہیں، ڈرنا نہیں، دینا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں۔ اور جب ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تو بولے اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا ہوتا، اللہ کو یہ 2.5 کلو 3 کلو کھجور کی ضرورت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے دل کو خوش کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں میں کیا ہے، دلوں میں کیا ہے، تمہارا اخلاص کتنا ہے، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تم کیا عمل کر رہے ہو، اللہ اس عمل کو دیکھتا ہے۔ حضور نے جتنا صحابہ نے لا کر مال دیا تھا، میں نے ذکر کیا نا، عثمان غنی اتنا دیے، ابو بکر اتنا دیے، عمر اتنا دیے، عبد الرحمن بن عوف اتنا دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ سب مال پر ابو عقیل انصاری کے دو کھجور جما دیے حضور، جو 2.5-3 کلو کھجور تھے۔ حضور نے بتلا دیا کہ اے ابو عقیل، تم نے جو خرچ کیا سب کے مال کے اوپر ہم نے رکھا اس کو، تمہارا اخلاص تھا، تمہاری محنت تھی، رات بھر کی محنت تھی، اے ابو عقیل تمہارے اخلاص کا ہم نے یہ صلہ دیا، یہ صحابی خوش ہو جائے۔ حضور نے اس لیے ان کے پورا جتنا بھی وصول ہوا تھا سب پر دو کھجور جما دیے، اور فرمایا اے ابو عقیل تمہارا مال تو سب کے اوپر ہے، تم نے جو خرچ کیا وہ تو سب کے اوپر ہو گیا۔ تو ایسا ہوا غزوہ تبوک کے وقت، جو صحابہ نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، خرچ کیا۔